اللہ سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ احباب اسی وقت میں عرض کر رہا تھا، جنت کا 8واں درجہ ہوگا، لوگ پہنچے ہوں گے جنت میں۔ اللہ پوچھیں گے اے میرے بندو راضی ہو؟ کچھ کہیں گے مالک ہم راضی ہیں، کچھ کی نظریں پھر چکی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو کیا چاہتے ہو؟ احباب اسی وقار وہ جو چاہنے والے ہوں گے وہ کہیں گے احسن الحسنى و زیادہ۔ یہ میری تقریر کا لب لباب ہے اور مرکز و محور ہے جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے بندو اب کیا چاہتے ہو؟ جنت کا اعلیٰ درجہ مل گیا۔ وہ کہیں گے مالک و مولا زیادتی چاہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ ان کے اور میرے مابین جتنے حجابات ہیں وہ سارے حجابات ہٹا دو۔ بندوں اور رب کے درمیان سارے حجابات ہٹا دیے جائیں گے۔ بندہ مخلوق ہو کر رب العالمین اپنے خالق کا دیدار کرے گا، خالق ہو کر مخلوق اپنے بندے کا دیدار کر رہا ہوگا۔ اللہ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ بندہ مخلوق ہو کر رب کو دیکھ رہا ہوگا، رب ہو کر اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوگا۔ اور یہ جنت میں سب سے بڑی دولت ہوگی، اس سے بڑی جنت میں اور کوئی نعمت نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ ایسا سلسلہ چلے گا کہ ہر روزانہ صبح ہوگی، شام ہوگی، بندہ کبھی چیچیا شریف میں تو کبھی کرنانے میں تو کبھی جوڑے میں کبھی میانے میں، یہ جنت میں محلات ہوں گے۔ کبھی ادھر اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا، کبھی ادھر اللہ کا دیدار ہو رہا ہوگا، کبھی ادھر اللہ کا دیدار ہوگا۔ بندے سارے کے سارے اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے اور اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروا رہا ہے۔ تو احباب ذی وقار اگر یہ موت نہ ہو، اگر یہ موت نہ ہو، بندہ اس دنیا سے رخصت نہ ہو، بندہ قبر میں نہ پہنچے، بندہ حشر میں نہ پہنچے، بندہ جنت میں نہ پہنچے، تو پھر اپنے رب کا دیدار کیسے کر سکے گا؟ احباب ذی وقار یہ ہے موت سے ڈرا نہ کریں۔ موت کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے رب سے محبت کرو، اپنے رب سے محبت کرو۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے نمازیں نہ پڑھا کرو، جنت کے لیے نمازیں نہ پڑھا کرو۔ حضرت اگر اجازت ہو تو ایک بات رابعہ بصری کی کر دوں، اگر سننی ہے تو ایک بار محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جڑے حالی تک نہیں بولے سبحان اللہ تو وہ بھی بول چھوڑو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ احباب ذی وقار رابعہ بصری بات کی نا میں نے، جنت کے لیے نمازیں نہ پڑھا کریں، جنت کے لیے روزے نہ رکھا کریں۔ رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو نصف کلندر کہا جاتا ہے ولایت میں۔ تو احباب ذی وقار ایک دن آپ اپنے ایک ہاتھ میں آگ کا پیالہ اور ایک ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر جا رہی تھی۔ آگے اہل نظر مل گیا، السلام علیکم وعلیکم السلام، بی بی یہ کیا ماجرا ہے؟ آگ اور پانی۔ آپ نے فرمایا جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں، دوزخ کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ اہل نظر نے پوچھا بی بی ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو لوگ جہنم کے خوف کی وجہ سے نمازیں پڑھتے ہیں ان کا خوف ختم ہو جائے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے نمازیں نہ پڑھے بلکہ رب کی رضا کے لیے نماز پڑھا کریں۔ انہوں نے کہا بی بی یہ آگ کیسی؟ انہوں نے کہا جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا بی بی جنت کو کیوں؟ انہوں نے کہا جو لوگ جنت کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں وہ جنت کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے نماز پڑھا کریں۔ جو جنت کے لیے روزے رکھتے ہیں وہ جنت کے لیے نہ رکھیں بلکہ رب کی رضا کے لیے روزے رکھا کریں۔ جو زکوٰۃ جنت کے لیے دیتے ہیں وہ جنت کے لیے نہیں بلکہ رب کی رضا کے لیے روزے زکوٰۃ دیا کریں۔ تو احباب ذی وقار اگر رب کی رضا انسان کو نصیب ہو جائے، اگر رب کی رضا انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر رضا میں ایسا مقام ملتا ہے کہ جسے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو احباب ذی وقار نمازیں پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، حج کیا کرو، مسکینوں غریبوں کی مدد کیا کرو، مگر اس میں اپنے سامنے کیا رکھا کرو؟ صرف اللہ کی رضا کو رکھا کرو۔ اللہ کی رضا
انسان کو مل جائے انسان کا بیڑا اس جہان میں بھی اس جہان میں بھی پار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا نصیب فرمائے، اور جس والدہ محترمہ کے لیے آج کا یہ سارا پروگرام اہتمام انتظام انصرام انعقاد کیا گیا ہے، اللہ قبول فرما کر مرحومہ کے لیے ذریعہ بخشش و مغفرت فرمائے، آمین و آمین۔